بزرگوں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نسبت پر، اسلام کی نسبت پر، احسان کی نسبت پر بہت مبارک مہینہ رجب میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 3 مہینے میرے پیاروں بہت پیارے ہیں، رجب، شعبان، رمضان، یہ 3 گولڈن پیریڈ ساتھ میں آتے ہیں۔ رجب مہینہ آتا ہے معراج کی پیاری پیاری باتوں کو لے کر آتا ہے، شعبان مہینہ آتا ہے شب برات کو لے کر آتا ہے، اور رمضان مہینہ آپ سب کو معلوم ہے رمضان مہینے کی ہر گھڑی اللہ نے مبارک بنائی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ واخرہ عتق من النار۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن مل گئے رحمتیں مل گئی، رمضان کے دوسرے 10 دن مل گئے مغفرتیں مل گئی، اور آخری عشرہ 10 دن مل گئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے میرے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو میرے دوستو یہ مہینہ تو بہت پیارا ہے، بولو کون سا مہینہ؟ رجب۔ اور رجب میں دعا پڑھنا چاہیے، سب نے پڑھا؟ بھائی پڑھا تو ہاں بولو، نہیں پڑھا تو نہ بولو۔ ایک دعا پڑھنا چاہیے، پڑھو میرے ساتھ میں، اللہم بارک لنا، ساتھ میں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ترجمہ، اے اللہ رجب مہینے میں برکتیں نازل فرما، بولو آمین۔ آنے والے شعبان مہینے میں اللہ برکتیں نازل فرما، اور اللہ ہمیں اطمینان سے رمضان تک پہنچا دے۔ خیر میرے پیارو، اللہ نے بہت پیارا مہینہ، زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ یہ کون سا انعام ہوا؟ دوسرا انعام، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سر سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت نچھاور کرتا جائے گا۔ کتنے انعامات ہو گئے؟ تیسرا انعام ہے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا رہے گا، اور زمین پر اللہ اللہ کرتا رہے گا، اللہ تیرے دل میں وہ چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ چوتھا فائدہ بہت بڑا فائدہ، کہہ دو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ چوتھا فائدہ بہت پیارا فائدہ، خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، اور نبات والوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے، چوتھا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندو آج زمین پر میرا نام لے لو، میں آسمانوں پر تمہارا نام لیتا رہوں گا۔ اللہ فرماتے انسانوں جناتوں کے بیچ میں میرا نام لے لو، میں فرشتوں کے بیچ میں تمہارا نام لیتا رہوں گا۔ اللہ فرماتے گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے لو، میں معصوموں کے بیچ میں تمہارا نام لیتا رہوں گا۔ تو ذکر کے کتنے فائدے ہو گئے؟ اب ایک حدیث سے پاک سنانا اور پھر فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہو نا آپ لوگ؟ انشاءاللہ سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارو، ہم سب کا عقیدہ ہے، یقین ہے، اللہ کے بعد سب سے اونچے مقام پر، تو ساتھ میں بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر، نہیں ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر، مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ، ہمارے نبی آخری نبی۔ بولو بولو ہمارے نبی کوئی نبی آنے والا، اور آپ کو ضرورت بھی اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ پارہ نمبر 22 سب سنے بھائی، پارہ نمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا نبی آخری نبی، میرے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا، میرے پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا۔ میں صرف ایک
بات آپ کو بتاؤ میرے دوستو، پورا مجمع میرا ساتھ دے گا اور بہت پیار سے بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی، ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، پورا مجمع ساتھ میں کہہ دے ہمارا نبی وہ نبی، بولو سبحان اللہ، میرے ساتھ میں بولو نا ہمارا نبی وہ نبی، ہمارا نبی وہ نبی، انہیں مبارک سے اشارہ کرے چاند کے تو ٹکڑے ہو جائے۔ آگے آگے سنیں، پھر ایک ساتھ میں نعرہ بولے اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارا نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارا نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، انہیں مبارک سے اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، 3 مرتبہ ہمارے نبی اشارہ کرے، 1400 صحابہ بولے میرے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ تو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، سب محبت کرتے ہو کرتے ہو، ایسا بولیں گے ہاں بولیں، میں کوئی نکاح قبول کروا رہا بھائی، پیارے نبی کی باتیں ہمت سے بولو نا، مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی نبی مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ کون کون تیار ہے ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن، بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن، ایسا کا دامن، کا دامن، کا دامن، کا دامن، نبیین کا دامن، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا اللہ کی قسم کوئی نبی، سب برابر سن رہے نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، بے شک آپ نے سنا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سنا ہے تو ہاں بولے تو، اللہ نے بڑا عجیب کمال دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بڑا عجیب کمال، آئے دنیا میں آئے بغیر ابا کیا ہے، بولو نا حضرت عیسیٰ کی امی تو ہے حضرت مریم علیہ السلام، ابا انہیں بولو ابا، آپ کو معلوم ہے نا جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو ایسا گود میں لے کر آئی، بھائی دودھ پیتے بچے گود میں لے کر آئی، تو سارا سماج سارے لوگوں نے کہا اے مریم بچہ لے کر آئی، ابا کہاں ہے، ارے یہ بچے کے ابا کہاں ہے، تمہارے ہسبینڈ کہاں ہے، تمہارے شوہر کہاں ہے۔ حضرت مریم نے اشارہ کیا میرے کو مت پوچھو، دودھ پیتے بچے کو پوچھو، تو سب نے کہا یہ دودھ پیتا بچہ بولے گا، ہم اس کو پوچھے کہ تو دنیا میں کیسے آیا، ابا نہیں ہے۔ ابھی تو قوم آپس میں بات کر رہی تھی، حضرت عیسیٰ نے اللہ کی قسم کو تقریر کی جس کو اللہ نے قرآن پاک کی آیات بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ نے اسی وقت دودھ پینے کی حالت میں کیا فرمایا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ تو ساتھ میں بولو حضرت عیسیٰ کا آنا بھی بڑا عجیب، ابا بولو نا، ابا امی ہے کون حضرت ہے، پھر بھی کچھ لوگوں نے بولنا شروع ہی رکھا کہ ابا کون ہے، اور یہ حضرت مریم کے شوہر کون ہے۔ اے میرے پیارو، اللہ نے جب جواب دیا، بولو سبحان اللہ، کیا جواب دیا اللہ نے، اللہ نے کہا میں نے حضرت آدم کو پیدا کیا، ابا کون ہے، کوئی اورنگ آباد میں خبر ملی حضرت آدم کے ابا کون ہے، کوئی نہیں، حضرت آدم کی اماں کون ہے، کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا جو میں بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا تو صرف بغیر باپ کے میرے نبی عیسیٰ کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا ہے نا۔ قرآن میں 3 پارے میں اللہ نے جواب دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، جس اللہ نے بغیر باپ بغیر ماں کے آدم کو پیدا کیا وہ صرف بغیر ابا کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کرے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ خیر مجھے آپ کو صرف اتنا بتانا، وقت بہت کم ہے، حضرت عیسیٰ نبی بن کر آئے، بولو نبی بن کر آئے بھی بڑے عجیب، گئے بھی بڑے عجیب۔ حضرت عیسیٰ کو موت ہی نہیں آئی، بولو ساتھ میں بولو حضرت عیسیٰ کو موت نہیں آئی، کسی نے قتل نہیں کیا، کسی نے سولی پہ نہیں لٹکایا، ہم کو غلط پڑھایا جاتا ہے، ہم کو غلط بتایا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کو ایسے سولی پہ لٹکا دیا گیا، نہ میرے پیارے اورنگ آباد والوں، اللہ کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل نہیں کیا، بولو کسی نے سولی پہ، حضرت عیسیٰ کو موت ہی نہیں آئی بلکہ اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، بولو اللہ نے آسمانوں پر، اللہ نے فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے عیسیٰ کو کسی نے قتل نہیں کیا، کسی نے سولی پہ نہیں لٹکایا، تو کیا ہوا، بل رفعه الله الیہ، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور میرے پیاروں قیامت سے پہلے آئیں گے،
बोलो कयामत से पहले, आवाज से बोलो, कयामत से पहले आएंगे। लेकिन एक बात याद रखो डंडे की चोट पर, हजरत ईसा कयामत से पहले आएंगे। आएंगे नबी बनकर नहीं आएंगे, हमारे नबी के उम्मती बनकर आएंगे। हजरत ईसा आएंगे नबी बनकर नहीं आएंगे, हमारे नबी के उम्मती बनकर आएंगे। हाथ में इंजील नहीं होगी, हाथ में होगा तो नबी का कुरान हाथ में होगा। तो मैं बता रहा हूँ हमारे नबी से बढ़कर बोलो ना कोई नबी। और अल्लाह ने हजरत ईसा के हाथ पे बड़े बड़े मौजूज़े दिए, बोल दिए ना। इतनी तकलीफ आज का वक्त है कि मैं सब बताऊं, लेकिन हजरत ईसा जो थे ना, अल्लाह ने देखो कैसा नवाजा था। हजरत ईसा को वो कब्रिस्तान में चले जाते थे, कोई भी वक्त कब्रिस्तान चले जाते थे, कोई भी कब्र के पास खड़े हो जाते थे और कहते थे वो बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जा, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जा। मेरे प्यारो कब्र खुलती थी, मुर्दा खड़ा होता था, हजरत ईसा से बात करता था, फिर हजरत ईसा कहते थे बात कंप्लीट हो गई, मुर्दा वापस जाता था, कब्र बंद हो जाती थी। बोलो सुभान अल्लाह। कितना कमाल था हजरत ईसा। लेकिन हजरत ईसा फरमाते मैंने अगर मुर्दों को जिंदा किया, मैं कब्रिस्तान गया, कब्र में मुर्दों को जिंदा किया, हजरत ईसा ने साफ कह दिया, सारे मौजूदा बताने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने साफ कह दिया इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, जो हुआ वो अल्लाह के हुक्म से हुआ है। ये कुरान करीम में लिखा है, पारा नंबर 3 में भी और पारा नंबर 7 में भी, कि हजरत ईसा वो कब्रिस्तान में जाते थे और मुर्दे को क्या करते थे। भाई हम लोग जावे कब्रिस्तान जावे, हाँ? किसी को बोलो रात को 2 बजे जाओ, हाँ ऊपर आप तो अमीर शरीयत है माशाअल्लाह। लेकिन मामला क्या हुआ मालूम, मेरे को एक मरतबा मैं वहाँ पढ़ाता था, पढ़ा के वापस जा रहा था, मैंने जवान को देखा लड़ रहा था, इतनी गाली दे रहा था, इतनी गाली, माँ बहन की गाली दे रहा था। मैंने उसको पकड़ के समझाया, मुझे क्या कहना मालूम, कारी साहब आप बीच में आ गए, वरना कम वक्त को टपका देता जरूर। तो मैंने कहा भाई गुस्सा अच्छी बात नहीं है, आजा ना आजा। मैंने उसको समझा कर हाँ मेरा गुस्सा बहुत था। तो मैंने सोचा मैं तो ताबीज देता हूँ, मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा बेटा इतना बहादुर है, तेरे गुस्से में कंट्रोल नहीं। मैंने कहा मेरा काम करेगा। हाँ बोलो कारी साहब क्या काम करना। मैंने कहा ताबीज रात को 2 बजे 2 कब्र के बीच में डाल के आने, हालांकि मेरे को कोई डलवाने का नहीं था, बेकार का। मैंने तो मुझे कहता है पहले तो थोड़ी देर के बाद आया, अरे सर वो मैं नहीं करूँगा। क्या नहीं कहते वो कब्रिस्तान में मामा, क्या बोला उसने मामा। मैं नया मैं समझा मामू, इसका मरा होगा तो कब्र में सोया होगा, नहीं उसका भांडा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई मामू आए, तो कोई नहीं फातिहा भी पढ़ देना, मैं तालीम भी दफना देना। तो कहता मामू नहीं मामा। मैंने कहा भाई लेकिन क्या प्रॉब्लम, मामा मामू जो भी हुए, कारी साहब समझते नहीं। मैंने कहा बता ना, हाँ मामा का मतलब मेरा मामू नहीं जिन्नात है। तुम तो इतना बहादुर था ना, कहता वो बहादुर इंसान के सामने चले, जिन्नात के सामने। क्या भी आजकल बड़ा डर चला है, हालांकि इंसान का मकाम ऊपर है, जिन्नात का मकाम। और जब मामला भाई सेकंड ग्रेड वाले से डरते हो और फर्स्ट ग्रेड वाले के सामने चिल्लाते हो। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? आप लोगों को ऐसा कोई टेंशन तो नहीं ना जिन्नात देना, क्या नहीं, सब घर में कौवा हर जगह काला ही होता है। अच्छा होगा, हाँ वो कुछ आया कौन आया, तेरा बाप आया। एक तो मेरे पास आया, कहता मौलाना कोई इलाज दे देना। तो कोई आता मेरी चादर को खींचता, मैंने कहा तू बाहर आए को लोगों की चादर खींचता। एक आदमी तो उसको सिगरेट पिलाते, सिगरेट पीते तो नहीं होंगे ना आप लोग, तो नहीं पीते। एक आदमी को सिगरेट पिला, बेचारा यहाँ आया, औरंगाबाद में आया, यहाँ देखा तो कारी अहमद अली बैठे, तो यहाँ जाके पियो, यहाँ मौलाना अब्दुल रहीम साहब बैठे था, वहाँ जाके पियो, तो वहाँ अमीर शरीयत बैठे, यहाँ आया तो मौलाना उस्मान, वो बेचारा घबरा गया कि भाई यहाँ तो यहाँ स्टेज के ऊपर तो सिगरेट पी नहीं सकता, बड़े बड़े उलमा बैठे, तो वो चला गया पीछे गया तो देखा पब्लिक भी बहुत ज्यादा। उसने सोचा सिगरेट की तलब लगी है, यहाँ पिएंगे तो कोई ना कोई मगजमारी होगी, चलो कब्रिस्तान। कहाँ गया? कब्रिस्तान गया। अब रात का 11-12 बजे होंगे, कब्रिस्तान गया, आराम से सिगरेट विगरेट जला, एक दम मारा, फिर दूसरा दम मारा, इतने में पीछे आ गया कौन? आप लोग भी समझ गया, ये लोग भी जिन्ना तो मामा बोलने लगे, इनकी रिश्तेदारी भी पक्की हो। वो पीछे जिन्नात आ गया, जिन्नात तो पीछे लंबा चौड़ा, उसकी आवाज खतरनाक, ये सिगरेट पी रहा था, जैसा देखा और काला काला जिन्नात आया, उसने फौरन वो सिगरेट को यूं फेंका, अपने पाँव से उसको मसल दिया और कोई छोटी मोटी कबड्डी वहां खड़ा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जिन्नात ने पूछा क्या करता है, हिम्मत तो नहीं पीछे देख रही है, फातिहा पढ़ता है। और जिन्नात ने पूछा किसमें फातिहा पढ़ता है, कहा मेरा अब्बा मर गए ना उनकी कब्र पे पढ़ा। तो जिन्नात ने कहा कम वक्त, ये तो छोटे बच्चे की कब्र है, और ये बेचारा करके बोलता तेरे को नहीं मालूम मेरा बाप बचपन में मर गया। सब हंस रहे, क्योंकि मेरे पास टाइम बच का बहुत कम है, आवाज जल्दी गर्म करना है।
मैं आपको हंसाने का तवा गर्म कर रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे। बोलो नबी थे। अब आएंगे तो क्या बनकर आएंगे? उम्मती बन। तो जब उम्मती बनकर आएंगे, अल्लाह ने उनको इतने मौजिज़ात दिए, तो कसम खाकर बोलो अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा को क्या नहीं दिया? अल्लाह ने हमारे नबी को क्या अता नहीं किया होगा? अरे हमारे नबी वो नबी थे, उंगली मुबारक से इशारा करते, चांद के 2 टुकड़े हो जाते। हमारे नबी उंगली मुबारक से इशारा करते, डूबा हुआ सूरज वापस आता। अरे हमारे नबी वो थे, मक्का के जंगलों में जाते, मक्का के बयाबान में जाते, हर पत्थर हर तरफ आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाते। हमारे नबी वो थे, बोलो हमारे नबी वो थे कि जब सहाबा किराम आए और रोने लगे, अल्लाह के रसूल पानी नहीं, पानी नहीं, अल्लाह के रसूल जान चली जाएगी, पानी नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया ढूंढो, तलाश करो। अल्लाह के रसूल सब जगह ढूंढ के आपके पास आए। हमारे नबी ने फरमाया आओ बैठ जाओ, सारे सहाबा बैठ गए। हमारे नबी ने अपना मुबारक हाथ जमीन पर रखा, अल्लाह की कसम हर उंगली मुबारक से पानी का चश्मा बहना शुरू हो। बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? आ जाओ पॉइंट पर आ जाओ। मोहब्बत करते हो ना? करते थे, करते और करते। कौन तैयार? एक मतलब साथ में बोले मुस्तफा का दामन, नहीं बोले मुस्तफा का दामन। पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। जो वाकया सुनाने जा रहा हूँ ना, रुलाता भी है और एक हकीकत भी हमारे सामने खुलता है। आप सबको मालूम है हमारे नबी मक्के में थे। भाई थोड़ी आवाज और ऊपर कर दे। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे। हमारे नबी हिजरत करके मदीना आए। साथ में बोलो हमारे नबी हिजरत करके। और हमारे नबी आए, हजरत अबू बकर आए, फिर तो बहुत सारे सहाबा आए। अल्लाह तबारक व तआला ने 10वें पारे में उन सहाबा किराम की तारीफ की जो घर से बेघर हो गए, जो वतन से बेवतन हो गए और आ गए मदीना आ गए। अल्लाह ने कहा ये जितने लोग मक्के से मदीना आए, अल्लाह ने कहा मेरे नजदीक इनका मकाम बहुत ऊंचा हो गया है। फिर अल्लाह ने कहा नंबर 2 ये कामयाब हो गए हैं। फिर अल्लाह ने कहा मेरी रहमत इनको मिल चुकी है। फिर अल्लाह ने कहा मैं इनसे राजी हो गया। और आखिर में अल्लाह ने कहा जो मक्के से मदीना आए सबके लिए मैंने जन्नत को वाजिब कर दी है। तो ये कौन से बारे में लिखा हुआ है? पढ़ेंगे मेरे साथ में इंशाअल्लाह। नहीं बोलो पढ़ेंगे ना। अल्लाह एक एक इनाम दे रहा है। वो सहाबा जो मक्के को छोड़कर कहां पे आ रहे हैं? मदीना आ रहे हैं। क्या फरमाया अल्लाह ने? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम। ये हिजरत करके आ गए, मदीना आ गए। पहला इनाम उलाइका मुतवज्जबन इंदल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के कहीं इनका मकाम मेरे नजदीक बहुत ऊंचा हो गया। फिर क्या फरमाया? उलाइका हुमुल फाइजून। अल्लाह फरमाता ये सारे के सारे सहाबा कामयाब हो गए। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन। अल्लाह ने फरमाया मैंने सारे सहाबा को अपनी रहमत की चादर में लपेट लिया। बोलो सुभान अल्लाह। व रिदवान। अल्लाह फरमाते मैं सबसे राजी हो गया। व जन्नत लहुम फीहा अल्लाह ने कहा हिजरत करने वाले सहाबा और सहाबिया सारे के सारे मदीना आ गए। अल्लाह ने कहा मेरे बंदों मदीने नहीं आए बल्कि मैंने सबको जन्नत में पहुंचा दिया। अब मुझे मेरे जवानों से बात करना है। हिजरत करके सहाबा बोलो मक्के से कहाँ आए? अब बराबर सुना। एक 22 साल के सहाबी, बोलो 22 साल के, जब हमारे नबी मदीना आ गए, एंटर हो गए मदीना। बल्कि जो लोग उम्रा हज करने गए होंगे उन्होंने वो गेट भी देखा होगा जिस गेट से हमारे नबी एंटर हुए हैं। कहां पर एंटर हुए? मदीना मुनव्वरा में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सहाबा किराम भी आए। और हमारे नबी अभी जैसे मदीने में एंटर हुए, सब लोग देखने के लिए आ रहे, नबी की मुलाकात के लिए आ रहे। बल्कि आपको मालूम है छोटी छोटी बच्चियां पहाड़ों पे खड़े होकर एक नाते पाक पढ़ रही है। तलाल बदरु अलैना मिन सनियाति वदाई वजब शुक्र अलैना मा दहालिल्लाहि दाई। हालांकि बिल्कुल दिन के वक्त हमारे नबी आए, लेकिन छोटी छोटी बच्चियां कहती है हमारे नबी मदीना आ गए, नबी मदीना आ गए। ऐसा लगा अंधेरी रात में चौथी रात का चांद निकलकर सामने आया। अब मैं असल वाक़े पर आ रहा हूँ। हमारे नबी आए, मजमा बैठा हुआ है, एक जवान साहबी सामने से आ रहे। जवान साहबी उम्र कितनी? 21-22 साल उम्र आ रहे, सामने से आ रहे और उनका नाम है तलहा। वो नाम क्या है? जो आए और आए भी किस अंदाज में? सबको कहा जरा हटो, साइड साइड। लंबे चौड़े करते थे, आए सीधे हमारे नबी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सामने आकर बैठ गए और आकर कहा आप नबी हैं? हमारे नबी ने कहा आप पैगंबर रसूल हैं, आपके पास कुरान आता है, आपके पास जिब्राइल आते हैं? हमारे नबी सब जवाब में हाँ हाँ कहते रहे। और इतने बड़े मजमे के बीच में वो तलहा की आंखों में आंसू आए। फरमाया मेरे नबी
میرا ہاتھ آگے بڑھاتا ہوں، آپ یہ ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے کے واسطے آیا۔ بس ہمارے نبی نے جیسے ہاتھ بڑھایا انہوں نے بھی ہاتھ رکھا، بولو حضرت طلحہ، بولو کون حضرت؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیے، سارے مجمع میں سناٹا چھایا ہوا۔ حضرت طلحہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول سب کو گواہ بنا، اللہ بھی گواہ ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، ساتھ میں بولو ہم نے بھی کلمہ۔ حضرت طلحہ نے جو جملہ کہا، فرمایا میرے نبی آج سے جو آپ کہیں گے طلحہ کر کے بتائے گا، جو آپ کہیں گے طلحہ کر کے بتائے گا، جس سے آپ روکو گے طلحہ۔ ہمارے نبی نے دیکھا اتنے بڑے مجمع میں یہ بول رہے، تو ہمارے نبی نے کہا جاؤ اپنے باپ کو قتل کر کے جاؤ، اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ۔ حضرت طلحہ نے یوں تلوار نکالی اور ہمارے نبی کو فرمایا یوں گیا اور باپ کی گردن یوں لے کر آیا، یوں گیا اور باپ کی گردن لے کر آیا۔ جانے لگے، ہمارے نبی نے پیچھے سے کپڑے پکڑ لیا۔ طلحہ نے کہا میرے نبی آپ مجھے روک رہے ہو، آپ میرا باپ کو قتل کر دیا، میں ابھی باپ کو قتل کر کے آتا۔ ہمارے نبی نے روتے روتے کہا طلحہ میں مدینے میں توڑ پیدا کرنے نہیں آیا، میں مدینے میں جوڑ کے واسطے آیا، میں رحمت للعالمین، میں کیوں کہوں گا کہ تیرے باپ کو قتل کر گیا، میں تو امتحان لینا چاہتا تھا کہ تو امتحان میں کامیاب ہوتا نہیں ہوتا۔ جا طلحہ آج محمد کہتا ہے کہ تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ کون بولو حضرت طلحہ، ساتھ میں بولنے میں اچھا لگے گا حضرت۔ پھر حضرت طلحہ ہمارے نبی کے ساتھ رہے کئی دن، کئی رات، کئی مہینے، کئی زمانہ۔ حضرت طلحہ اور ہمارے نبی بولو کیسے؟ ایک وقت ایسا ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور عادت مبارکہ تھی جیسے فجر کی نماز ہو گئی کہ طلحہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا طلحہ نہیں آئی نماز میں، فجر کی نماز میں نہیں آئی، طلحہ نہیں آئی۔ ہاں ہو سکتا ہے کچھ پرابلم ہوگا، گھر بہت دور ہے، پرابلم ہوگا۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد ہمارے نبی نے پوچھا طلحہ، بولو کیا جواب ملا؟ طلحہ۔ پھر عصر کی نماز میں بولو طلحہ نہیں، مغرب کی نماز میں طلحہ نہیں، عشاء کی نماز میں طلحہ۔ کتنی نمازیں ہو گئی؟ دوسرے دن فجر کی نماز میں پھر طلحہ تو نہیں، کتنی نماز ہو گئی؟ 6۔ پھر ظہر کی نماز میں بولو طلحہ نہیں، کتنی نماز ہو گئی؟ 7۔ پھر عصر کی نماز میں بھی طلحہ نہیں، بولو کتنی نماز ہو گئی؟ 8 نمازیں ہو گئی۔ ہمارے نبی کا دل مبارک بے چین اور بے قرار ہو گیا، آج 8 نمازیں ہو گئی، طلحہ میرے پیچھے نظر نہیں آتا۔ ہمارے نبی نے پوچھا طلحہ کہاں ہے؟ نہیں ہے، لیکن کسی ایک شخص نے کہا میرے نبی طلحہ بہت بیمار ہے، بہت بیمار ہے، بے ہوش ہے، بے ہوش ہے، گھر میں ہے اور لگتا نہیں کہ وہ بچیں گے، ان کا آخری وقت آ چکا ہے۔ ارے قربان جاؤ، ہمارے نبی روئے اور روتے روتے صحابہ کو کہا چلو طلحہ کے گھر پہ جائیں گے۔ اب عصر کی نماز میں کتنے صحابہ ہوں گے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو طلحہ کے گھر پہ جائیں گے۔ اللہ کی قسم میرے دوستوں اس وقت سواری کا انتظام نہیں تھا، نہ کوئی گھوڑا تھا، نہ کوئی خچر تھا، نہ کوئی اونٹ تھا، ہمارے نبی چلے جا رہے ہیں۔ اور کتابوں میں لکھا کہ ہمارے نبی کی مسجد نبوی سے طلحہ کا گھر تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہمارے نبی چلے جا رہے، چلے جا رہے، چلے جا رہے، صحابہ پیچھے آ رہے۔ وہ وقت آیا ہمارے نبی طلحہ کے گھر میں، بولو سبحان اللہ، آئے دیکھا تو طلحہ تو، بولو طلحہ تو بے ہوش، آنکھیں بندے۔ بہت دیر تک ہمارے نبی معلوم نہیں پڑھے تو پڑھے، پھر ہمارے نبی نے طلحہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور پھر کچھ دعائیں پڑھی اور اس کے بعد میں گھر والوں کو کہا آج رات کو طلحہ کا انتقال ہو جائے گا۔ ہمارے نبی نے کہہ دیا آج رات کو طلحہ کا انتقال، ان کی وفات ہو جائے گی، لیکن ہمارے نبی نے روتے روتے کہا طلحہ میرا بہت پیارا ہے، طلحہ میں نے جو کہا وہ کیا، جس سے منع کیا اس سے رک گیا، طلحہ میرا ہے۔ گھر والوں جب طلحہ کا رات کو انتقال ہو جائے، گھر والوں کو کہا مجھے خبر دے دینا، میں پھر رات کو واپس آ جاؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں آؤں گا، میں کفن کا کپڑا لے کر آؤں گا جو میں طلحہ کو پہناؤں گا، غسل کے تختے پر طلحہ ہوں گے، میں نہلاؤں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا، اور ہمارے نبی نے فرمایا طلحہ کو سب سے پہلے میں قبر میں اتاروں گا۔ ہمارے نبی نے یہ باتیں کہی، اور بولو ہمارے نبی اللہ کا کرنا۔ ہمارے نبی چلے گئے، صحابہ چلے گئے، یہاں طلحہ نے آنکھیں کھولی۔ بھائی جو آدمی بے ہوش ہو، کومے میں ہو اور پھر آنکھیں کھولے، آپ کو معلوم ہوگا آپ نے ہاسپٹل میں دیکھا ہوگا کوئی بے ہوش میں سے ہوش میں آتا تو ادھر ادھر دیکھتا۔ میرے دوستوں لکھا طلحہ نے جب آنکھیں کھولی پہلا سوال پوچھا این رسول اللہ، میرے نبی کہاں ہے، محمد کہاں ہے، اللہ کے رسول کہاں ہے؟ گھر والوں نے کہا ابھی آئے تھے، کہا میرے گھر پر آئے تھے، چلتے چلتے آئے تھے، اتنے دور مجھے ملنے کے واسطے آئے تھے۔ گھر والوں نے کہا آئے تھے اور رات کو پھر آنے والے ہیں، بولو آئے تھے اور رات کو تمہارا انتقال ہو جائے گا، کفن کا کپڑا وہی لے کر آئیں گے، تمہیں غسل وہی دینے والے ہیں، تمہیں کفن وہی پہنانے والے ہیں، تمہارے جنازے کی نماز نبی پڑھانے والے ہیں اور تمہیں قبر میں وہی اتارنے والے ہیں۔ طلحہ کو ہوش نہیں تھا، ابھی تو ہوش آیا تھا، دھیرے دھیرے کہا تم سب کو اللہ کا واسطہ ہے، کوئی رات کو میرے نبی کو نہیں بلائے گا، میرے انتقال کی خبر کوئی نہیں دے گا، کوئی نہیں دے گا۔ پھر طلحہ نے روتے روتے کہا کوئی
کوئی میرے کو غسل دے دینا، کہا کوئی میرے کو جنازے کی نماز پڑھا دینا، ارے کوئی میرے کو کفن کا کپڑا پہنا دینا، ارے کوئی مجھے قبر میں اتار دینا، لیکن میرے نبی کو خبر مت کرنا، اس لیے کہ رات کا سناٹا ہوگا، میرے نبی اپنے گھر سے چلیں گے، 4 کلومیٹر میں چل کر آئیں گے، حضرت طلحہ کہتے طلحہ نبی کی محبت میں جان نہیں سکتا، لیکن 4 کلومیٹر اندھیرے میں میرے نبی کو کانٹا چھپے وہ مجھے برداشت نہیں ہوگا، 4 کلومیٹر میرے نبی چلیں گے کوئی پتھر لگے یہ طلحہ کو برداشت، درمیان میں یہودیوں کے مکانات میں کوئی میرے نبی کو ستائے یہ طلحہ کو برداشت، حضرت اللہ نے کہا کوئی اور جنازے کی نماز پڑھائے گا چلے گا مجھے، ارے کوئی مجھے پسنا دینا چلے گا مجھے، ارے کوئی مجھے غسل دے دینا وہ بھی مجھے گوارا ہوگا، لیکن میرے نبی 4 کلومیٹر چل کر آئے ان کو کانٹا بھی چبھے یہ مجھے گوارا، خیر رات کا وقت ہوا، ساتھ میں بولو حضرت طلحہ کا بولو انا للہ، آواز سے بولو نا انا للہ و انا الیہ، بولو بولو ساتھ میں بولو حضرت طلحہ کا انتقال ہو گیا، اور گھر والے کرتے کیا کرتے، طلحہ نے اللہ کا واسطہ دیا تھا، کسی نے غسل دیا، کسی نے کفن پہنایا، کسی نے جنازے کی نماز پڑھائی، کسی نے قبر میں اتارا، لیکن میرے دوستوں میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں یہاں طلحہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہاں ہمارے نبی گھر میں کتنا تڑپ رہے ہوں گے، یہ میرے طلحہ کا کیا ہوا، ہمارے نبی فجر کی نماز پڑھانے آئے، فجر کی نماز پڑھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہمارے نبی کی آنکھوں نہ سوتے یوں کھڑے ہو کر پیچھے مڑے، طلحہ کہاں ہے اور طلحہ کی کوئی خبر ہے، تو سب رشتہ دار نے روتے روتے کہا انتقال ہو گیا، ہاں افلا اذنتمونی مجھے نہیں خبر کی، ارے میں رات بھر انتظار کرتا رہا، میرے طلحہ کے واسطے کروٹے بدلتا تھا، تم لوگوں نے مجھے خبر نہیں دی، تو رشتہ داروں نے کہا اللہ کے رسول ہم پہ غصے نہ ہو، طلحہ وصیت کر کے گئے تھے کوئی اور مجھے نماز پڑھا دینا، دفن کر دینا، لیکن میرے نبی کو تکلیف مت دینا، وہ 4 کلومیٹر میرے نبی چل کر آئیں گے، کانٹا بھی چبھے گا وہ مجھے برداشت، ہمارے نبی روئے، کسی طرح مجمع کو کہا چلو اٹھو سب طلحہ کی قبر پر چلیں گے، بولو سبحان اللہ، اب ہمارے نبی فجر کی نماز کے بعد چلے 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 حضرت طلحہ کی قبر پر پہنچے، سارے صحابہ کھڑے، ہمارے نبی بھی کھڑے ہیں، سارے صحابہ کھڑے، ہمارے نبی روئے روئے دعائیں پڑھتے جا رہے، صحابہ کرام رو رہے ہیں، لیکن ایک دعا جو ہمارے نبی نے آخر میں پڑھی، بولو سبحان اللہ، سنیں گے سب لوگ سنیں گے انشاءاللہ، ہمارے نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے، سارے صحابہ رو رہے ہیں، ہمارے نبی نے دعا پڑھی اللہم ان طلحہ وهو يضحك اليك وانت تضحك اليه، بول دو سبحان اللہ، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، اے اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، اے اللہ کل قیامت کا دن ہوگا، طلحہ کی قبر کھلے گی، اے اللہ کل قیامت کے دن طلحہ اپنی قبر سے نکلیں گے، اے اللہ یہ نبی دعا مانگتا ہے طلحہ کی قبر کھلے، یہ تجھے دیکھ کر مسکراتا ہو، اللہ تو انہیں دیکھ کر مسکراتا ہو، میرے دوستو اس سے بڑھ کے کیا نعمت ہوگی، ہمارے نبی نے یہ دعا نہیں مانگی اللہ میرے طلحہ کو جنت دے دینا، یہ دعا نہیں مانگی اللہ میرے طلحہ کو جنت النعیم دینا، یہ دعا نہیں مانگی اللہ میرے طلحہ کو جنت الفردوس دینا، ہمارے نبی نے دعا مانگی اللہ یہ طلحہ میرا ہے اسے جنت میں دینا، جنت کا پیدا کرنے والا خود ان کا بن جانا، اللہ طلحہ قبر سے اٹھے وہ اللہ کو دیکھ کے مسکراتا ہو اور اللہ طلحہ کو دیکھ کر، چلو ہمارے نبی نے یہ دعا مانگی نا، یہاں حضرت عمر کھڑے تھے، ساتھ میں بولو نا کون کھڑے تھے، حضرت عمر نے اپنا یہ حصہ ہمارے نبی کے کندھے پہ رکھا اور رو کر کہنے لگے میرے نبی کاش میں سویا ہوتا طلحہ یہاں کھڑا ہوتا، حضرت عمر کہتے کاش میں یہاں میرا جنازہ ہوتا اور طلحہ یہاں ہوتے، میرے نبی کی اتنی بڑی دعا نہیں، اتنی بڑی دعا نہیں کہ قبر سے اٹھے تو یہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائے، اللہ ان کو دیکھ کر مسکرائے، ہمارے نبی نے حضرت عمر کو دیکھا، کہا عمر تجھ کو یہ دعا چاہیے، عمر چاہیے، تو عمر نے کہا ہاں چاہیے یہ دعا، ہمارے نبی نے کہا میرے ہر امتی کو میری یہ دعا ملے گی لیکن وہ کام کرے جو طلحہ نے کیا تھا، وہ ارادہ کرے جو طلحہ نے کیا تھا، ہمارے نبی نے فرمایا طلحہ نہیں، عمر تو نہیں، میرے ہر امتی کو یہ دعا ملے گی، قیامت میں وہ قبر سے اٹھے گا، اس طرح اٹھے گا، اللہ کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا، اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہوگا، لیکن وہ شرط ہے، کنڈیشن ہے جو طلحہ نے ہمارے سامنے کیا تھا، کیا کیا تھا طلحہ نے، شروع میں کیا کہا تھا طلحہ نے، میرے نبی جو آپ کہو گے، آواز نہیں آ رہی، جو آپ کہو گے جس سے روکو گے، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والا کوئی بھی میرا امتی آج یہ وعدہ کر لے کہ جو میرا نبی کہے وہ کروں گا اور جس سے میرا نبی روکوں گا، ہمارے نبی نے وعدہ کر دیا اگر تو اپنی شرط پر اتر گیا، جو نبی کہے کرو تو کرنا ہے، نبی کہے نہیں کرو تو نہیں کرنا ہے، اگر یہ وعدے پر اتر گئے جیسے طلحہ کے لیے اللہ مسکرائے گا، کل ہماری قبر کھلے گی، ہم بھی اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اللہ ہم کو دیکھ کر مسکرائے گا، کون کون تیاری ہے وعدہ پکا کرو، نبی جو کہے کریں گے،
نبی منع کرے تو اسے آسان الفاظ میں کہہ دو نا، آسان الفاظ میں کہہ دو مصطفیٰ کا دامن، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا۔ اے میرے پیارو، نبی جو کہے وہ کریں گے نا، اچھا لگے تو بھی کریں گے، نہیں اچھا لگے سمجھ میں آوے تو بھی کریں گے، نہیں سمجھ میں آوے تو اگر آپ وعدے میں پکے ہو تو ایک بلند آواز سے نعرہ لگا دو، مصطفیٰ کا دامن، بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن، جو نبی کہے وہ نبی جسے روکے، وعدہ پکا نہیں انشاءاللہ۔ محبت کرتے ہو ہمارے نبی سے، محبت کرتے ہو؟ ایک بار ہاتھ اوپر کرو نا، محبت سب لوگ کرتے نا، کرتے محبت کرتے نا، نہیں سمجھا، نہیں سمجھ میں نہیں آیا آپ کو، محبت کرتے ہو نا، نہیں سمجھے، محبت کرتے ہو نا، بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی، نہیں بول دو، ٹھیک ہے نہیں تھی معاملہ ختم کر دو، ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی، آواز نہیں آ رہی، نبی کے چہرے پہ داڑھی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ساتھ بولو نا، سارے صحابہ کے چہرے پہ داڑھی، سارے ولیوں کے چہرے پہ داڑھی، اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے پہ چہرہ، تو ان سب کے چہرے پہ داڑھی تھی، آپ کو کیا پرابلم؟ کیا بول سکتے ہو مولانا، بڈھے بھی رکھو، لوکی ہینڈسم، لوکی خوبصورت، جامین فیس، تو بڈھی بولتی تو بہت اچھا، مولانا داڑھی رکھے، بولو داڑھی رکھے، الحمدللہ، بولو داڑھی رکھے، نہیں رکھے، استغفراللہ، لیکن میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا، کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ داڑھی رکھے ماشاءاللہ، نہیں رکھے گنہ کرے، لیکن کچھ لوگ ایسی چھوٹی پٹی بناتے ہو کیا، ایسی چھوٹی سی ایک دم اسٹرک کرتے ہوئے ایک دم پٹی بناتا، میرے کو ایک ملا تھا انگلینڈ میں ملا، میرے کو کہتا مولانا 4 سال سے میں آپ کا بیان سنتا، میں نے کہا کمبخت داڑھی کہاں ہے، تو میرے کو کہتا مولانا ہے نا، میں نے کہا کیوں تیرے علاقے میں بارش نہیں ہوتی، تو میرے کو انگلش میں سمجھانے لگا، مجھے کہنے لگا مولانا نو دس از اے ٹائپ آف بیئرڈ، اٹس اے سگنیچر آف اسلام، اٹس اے سائن آف ایمان، یعنی کہنے لگا اتنا بھی چلے گا، اور حکیم نے کیا جملہ میرے کو کہتا مولانا یہ جو میں نے پٹی والی داڑھی رکھی نا اٹ از اوکے، میں نے کہا دس از اوکے، شریعت میں اپنی مرضی نہیں چلتی، ارے بولو چلتی ہے، میں آخری بات آپ سے پوچھ رہا ہوں، شریعت میں ہماری مرضی چلتی ہے، میرے کو کسی نے کہا مولانا سمجھ میں تو آنا چاہیے، میں نے کہا سمجھ میں تو بہت کچھ نہیں آتا، نہیں سمجھ میں آتا، ارے ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، امام کتنی رکعت پڑھتا اور زہر میں کیوں، مجمع کم ہوتا ہے تو 4، مجمع زیادہ ہو گیا تو 2، لیکن نہیں جو قانون ہے وہ قانون ہے، بھائی ہم لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، یہ میں کرتا پائجامہ پہنوں چلے گا، اب شرٹ پینٹ پہنو گے چلے گا، اب ٹی شرٹ اور جینس پہنو گے چلے گا، کیا پہننا پڑے گا، احرام، چادر بولو نا احرام، اور وہ سمجھ میں بھی نہیں آتا، بھائی پہلی مرتبہ احرام پہنا اور حج کرنے کے لیے چلا گیا، ارے معلوم نہیں کتنے حاجی طواف کر رہے، یہ بیچارہ طواف بھی نہیں کر سکتا، کبھی احرام کو سنبھالتا، کبھی یہ بغل کے نیچے نکالتا، کبھی بھی ایسا کرتا، اور اللہ کو کہتا اللہ میرا اڑا ہوا والے کپڑا پہنا ہوتا نا، زور دار طواف کرتا، اللہ کہتا میرے کو تیرے طواف سے مطلب نہیں، مجھے میرے قانون سے مطلب ہے، مجھے میرے قانون سے مطلب ہے، تو شریعت میں داڑھی کا رکھنا ضروری ہے، تو میرے دوستو یہاں اپنی مرضی کیوں چل رہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی، اس لیے آج پورا مجمع ارادہ کر کے چلو، نبی جو کہیں گے کریں گے انشاءاللہ، نبی جسے روکیں گے انشاءاللہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہم قبر سے اٹھیں گے، ہم اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اللہ ہم کو دیکھ کر مسکرائے گا، بھائی کریں گے سب انشاءاللہ، بات ختم کرنا، آخری 1 منٹ میں بات کہہ دوں، یہ رجب مہینہ ہمارے نبی معراج پہ گئے، بولو بھائی کتنی نمازیں ملی، زور سے کتنی، ہمارے نبی 50 نماز لیے، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، کہاں جا رہے ہو، کہا امت کے پاس جا رہا، کہا کتنی نمازیں، حضرت موسیٰ نے کہا کم کراؤ، یہ امت پڑھے گی، بولو صحیح ہے کہ نہیں، اور اچھا ہوا کم کرے، ورنہ قاری احمد علی کا بیان ہی نہیں ہوتا، بولو کتنی نمازیں لے کر ہمارے نبی چلے 50، لیکن کم کرتے کتنی ہو گئی، اور جب ہمارے نبی 5 لے کر آ رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ کم کرواؤ، بس مجھے یہی سنانا ہے، ہمارے نبی چھٹے آسمان پر روئے ہیں، اور روتے روتے کہا ہے اے موسیٰ اب کم کرانے شرم آتی ہے، یعنی ہمارے نبی کو 5 نماز کم کرانے شرم آئی، 5 نمازوں میں 1 نماز کم کرانے ہمارے نبی کو شرم آئی، اور ہم 15 دن تک غدار ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اور ہم کو شرم بھی نہیں آتی ہے، اچھا آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب مکہ واپس آ گئے، معراج مکمل، بولو ہمارے نبی واپس آ گئے تو رو رہے تھے، اللہ نے پوچھا میرے محبوب کیوں رو رہے ہو، اللہ تو نے دی تھی نماز کتنی ہو گئی، کتنی، پھر بولو دی تھی کتنی ہو گئی، کتنی، اللہ نے کہا میرے محبوب رو مت، 50،
50. تو ہمارے نبی نے کہا امت کو بتا دو امت کو بتا دو 50. اللہ نے کہا نہیں، امت پڑھے گی 5 مگر ثواب دوں گا 50. امت پڑھے گی 5 ثواب دوں گا. ایک فجر 10 فجر، ایک سوال 10 سوال، ایک عصر 10 عصر، ایک مغرب 10 مغرب، ایک عشاء 10 عشاء، انہیں 50 ثواب اللہ نے کہا روزانہ عطا کروں گا. تو میرے پیارو، یہ مہینے میں تو نمازیں ملی ہے، اور نماز وہ عبادت ہے. اللہ نے کلمہ دیا امت کو، نبی کو زمین پر، روزے کے احکام زمین پر، زکات کے احکام تو زمین پر، حج کا طریقہ تو زمین پر، لیکن نماز دینا تھا. اللہ نے کہا میرا محبوب زمین پر نہیں عطا کروں گا، آسمان پر بلا کر تجھے عطا کروں گا. تو چلو بھائی، کون کون تیار ہے؟ جو نبی کہیں گے کریں گے انشاءاللہ، نبی جسے روکیں گے رکیں گے انشاءاللہ. لیکن آج ہر فرد بشر جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، آج اللہ کو حاصل ناصر مان کر، پیارے نبی کی محبت میں آ کر ہر شخص یہ ارادہ کرے کہ جان جائے پرواہ نہیں. بولو جان جائے پرواہ نہیں، لیکن میری نماز قضا. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. بولو ہماری نماز قضا. آواز سے بولو نماز قضا. بلکہ میں 1 منٹ میں کھل کے آپ کو پورے بیان کا نچوڑ بتا دوں. جو نمازی ہے وہ جنتی ہے. بولو بولو بولو. جو نمازی ہے اور جو بے نمازی ہے وہ جہنمی ہے. میں نہیں بولتا. اللہ نے فرمایا جو نمازی ہے، بولو اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتا جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جو بے نمازی ہوگا وہ آپ لوگ پڑھیں گے. پڑھو نا. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. ویلن جہنم کا نام ہے، اور یہ وہ جہنم ہے جس میں ہمارے نبی نے کہا ابو جہل جائے گا، قارون جائے گا، فرعون جائے گا، حامان جائے گا. اور ہمارے نبی نے کہا اور اللہ نے کہا یہی وہ جہنم ہے جس میں امت کا بے نمازی جائے گا. اللہ نے فرمایا پڑھو نا فویل للمصلین الذین هم علی صلاتهم ساہون. نمازی جنتی اور بے نمازی. تو بہت ساری باتیں میں نے کہہ دی، کریں گے اس میں انشاءاللہ. رکھیں گے نہیں بولو نا، رکھیں گے. کوئی پرابلم تو نہیں نا؟ بولو نا داڑھی رکھنے میں کوئی پرابلم تو نہیں نا؟ رکھ لے بھائی رکھ لے. آٹومیٹک آتی ہے، لانا نہیں پڑتا. داڑھی آتی ہے بولو لانا. عورتوں کو نہیں آتی. آئی اورنگ آباد میں آئی عورتوں کو کھلا مطلب ہے جس کو آگے ہو. جس کو نہیں ہے اس کو کیا بولو بھائی، کیونکہ یا تو پہلے سے پوچھ کر لگا تھا عورتیں مجمع میں نہیں ہوگی تو کیا بولو نا. خدا ہی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادھر کے رہ گئے. رکھو گے نا داڑھی، رکھو گے انشاءاللہ. ایک ساتھ میں بول دو نا مصطفیٰ کا دامن. ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں. میں یہ مدرسہ اصلاح البنات کے افتتاحی پروگرام میں یہاں پر آیا. مولانا عبدالشکور، ہاں مولانا عبدالشکور جو بانی مبانی اور محتمی میں مدرسہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے. کہ مدرسہ بنات جو قائم کیا نا، مولانا عبدالرحیم نے تو بہت کچھ کہہ دیا، میرے لیے کہنے کا کچھ باقی نہیں کرتا. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ام سلیم عورت ہے نا، حضرت ام سلیم اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور اکیلے نہیں آئی، ساری عورتوں کو پردے میں لے کر آئی. ہمارے نبی نے کہا ام سلیم کیا ہو گیا؟ ساری عورتوں کو لے کر میرے پاس آئی، کیا مانگا؟ ام سلیم نے کہا مرد لوگ تو آپ کے پاس آتے ہیں، علم بھی حاصل کرتے ہیں، آپ کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تو مرد لوگ تو جنت میں چلے گئے، ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے ام سلیم کو کہا اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے. پھر ہمارے نبی نے عورتوں کی تعلیم کا وقت مقرر کیا. بولو سبحان اللہ. عورتوں کو قرآن سیکھنے کا وقت مقرر کیا. تو میں تو مولانا عبدالشکور کو کہوں گا کہ مولانا عبدالرحیم صاحب نے مدرسہ اصلاح البنات لڑکیوں کے مدرسے کے لیے جو کچھ بھی کہا الحمدللہ میرے استاد کی طرح ہے، بہت اچھا تھا. لیکن میں مولانا عبدالشکور کو کہوں گا اور اس مدرسے کے بنانے والے کو کہوں گا کہ تم نے یہ مدرسہ قائم نہیں کیا، بلکہ ہمارے نبی کی وہ سنت کو زندہ کیا کہ عمارت کو دیکھتے جاؤ گے 100 شہیدوں کا ثواب لے کر چلے جاؤ.